السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حقیقی آزادی کی تحریک اور انقلاب پولیس سے ڈر گئے۔ آصف زرداری نے جو کہا تھا وہ عمران خان صاحب نے سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ اب عمران خان کے متعلق ایک دعویٰ کیا ہے خواجہ آصف نے، ایک آصف یعنی آصف زرداری صاحب، ان کا دعویٰ تو ٹھیک ثابت ہوا۔ اب خواجہ آصف صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو انقلاب تو قربان کر چکے، ایک خوف سے، ایک ڈر سے، حقیقی آزادی کی تحریک سے دستبردار ہو چکے، اب وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے گھر کے اندر سے قربانی دیں گے۔ یعنی عمران خان صاحب اپنا ملبہ اپنے گھر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر کے اس گھر سے خود نکل جائیں گے یا اس سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ یہ بڑا دعویٰ ہے، مگر عمران خان صاحب کے متعلق یہ دعویٰ کوئی بڑا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی تاریخ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب کہیں پھنستے ہیں تو اپنا پلو جھاڑتے ہیں، کسی کی قربانی دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ابھی آپ جیسے دیکھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی انہوں نے سارا جتنا بھی ان کے 4 سالہ اقتدار کا ملبہ تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب کل عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کو میں نے کہا تھا کہ جی وہ مایوس بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے، خوفزدہ بھی تھے، اس ڈیسپریشن بھی نظر آ رہی تھی، کنفیوز بھی تھے، کوئی لائے عمل نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ صاحب پوچھ رہے تھے صحافی کہ جی آپ یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، تو وہ بجائے وہ جواب دینے کے عمران خان صاحب سوال کر رہے تھے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے کہ آئینی ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز غیر آئینی ہوئی ہے ملک میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کو، جو ادارہ اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہم نے کتھارسس کر کے وہ غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، لہٰذا ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو عمران خان صاحب کے پاس جواز نہیں تھا کہ وہ بتائیں کہ کیوں فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے بتا دیا تھا کہ جی وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں۔ کل میں نے اپنے ویلاگ میں بتائی تھی بات، لیکن ایک جو چیز میں نے ابھی کے لیے رکھی تھی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، غالباً حامد میر صاحب کا انٹرویو تھا، اس انٹرویو میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو 2 منٹ کا کھیل ہے، عمران خان صاحب بہت بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے جو اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کو گرفتار کر کے کسی تھانے کے حوالات میں رکھ لیں، اگر چھپکلی کہیں آ جائے گی ڈر کر یا معافی مانگ کر سب کچھ وتھڈرا کر جائے گا۔ تو حامد میر پوچھ رہے تھے کہ جی چھپکلی سے، تو انہوں نے کہا کہ چھپکلی سے ڈرتا ہے بھائی حوالات میں، چھپکلی سے ڈرتے ہیں عمران خان صاحب یا نہیں ڈرتے؟ مگر عمران خان صاحب مشرف کے دور میں جب جیل گئے تھے 8 دن کے اندر معافی لکھ کر واپس آئے تھے، اور پھر اب وہ گناتے ہیں کہ جی میں نے 8 دن جیل کاٹی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی ساری تحریک جو ہے نا وہ آ کر رک گئی ہے۔ سارا وہ جو روزانہ کہہ رہے ہیں نا میں مشاورت کر رہا ہوں، کیوں مشاورت کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کس بات پر مشاورت کر رہے ہیں؟ اسمبلی توڑنے کے لیے کس چیز کی مشاورت؟ کل وہ بات عمران خان صاحب کی زبان پر آ گئی، وہ خوف عمران خان صاحب نے خود بتا دیا کہ خوف ہے کیا ان کو۔ ابھی ظاہر ہے زخمی ہیں، ٹانگ کے اوپر ان کو ابھی بھی وہ سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے پلاسٹر تو خیر میرا خیال اتر گیا ہے، ہاں پلاسٹر اتر گیا، وہ سپورٹ لگا کر وہ، اور اس کے ساتھ جو سہارا ہوتا ہے بیساکھیوں کی سیاست، عمران خان صاحب صرف فزیکلی بیساکھیوں پر نہیں ہیں، بلکہ جو بیساکھیاں عمران خان صاحب کی سیاست میں تھیں، جو ان کو ہر اپنا ہوتا ہے نا ہم سندھی میں کہتے ہیں تتا تھدا، ہر گرم اور سرد اس موسم سے عمران خان صاحب کو بچاتے تھے، جو بیساکھیاں بچاتی تھیں، جو عمران خان صاحب کو سپورٹ دیتی تھی، سردی ہوتی تھی تو عمران خان صاحب کو ذرا ہیٹر لگا کر دے دیا جاتا تھا کہ جی خان صاحب بیٹھ جائیں، آپ ہمارا پروجیکٹ ہے، آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ سردی میں فریز ہو جائیں۔ گرمی لگتی تھی تو ایئر کنڈیشن چلا دیے جاتے تھے، موسم مطلب وہ ایئر کنڈیشن، سیاسی ایئر کنڈیشن، کہ خان صاحب ہم نہیں چاہتے، آپ ہمارا پروجیکٹ ہے، آپ پگھل نہ جائیں۔ مخالفین اگر عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے تھے تو مخالفین کی آنکھیں نکال دی جاتی تھیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا کہ جی خبردار، زبانیں بند کروا دی جاتی تھیں۔ تو وہ بیساکھیاں عمران خان صاحب کے پاس رہی نہیں ہیں۔ فزیکلی تو عمران خان صاحب وہ گولیاں لگنے کی وجہ سے فریکچر ہے ان کو، وہ فزیکلی تو وہ بیساکھی کے اوپر ہیں، مگر جو بیساکھی عمران خان صاحب کو دستیاب تھی، جس بیساکھیوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار میں بٹھایا تھا اور 4 سال ان کا اقتدار چلوایا تھا، وہ بیساکھیاں اب نہیں ہیں۔ تو پھر ڈر ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ جو کل انہوں نے اپنی زبان پر وہ لے کر آ گئے تھے۔ کل عمران خان صاحب نے کہا تھا
سوال ہوا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں کیوں نہیں توڑ رہے، کب تک اسمبلیاں توڑیں گے، اور پرویز الہی کیا آپ کے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پرویز الہی کی رائے مختلف ہے، پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ہمیں ابھی حکومت میں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اسمبلی توڑ دی، حکومت چھوڑ دی، تو پھر حوالات ہوگی، جیل ہوگی، جیل کی کال کوٹھڑی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت چھوڑ دی تو پھر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تو بنائے گا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر۔ اچھا، نگران سیٹ اپ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر پرویز الہی صاحب کل اسمبلی توڑ دیتے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پر، تو پھر ان کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت پھر بھی کریں گے، وہ مشاورت کے ساتھ پنجاب کے لیے نگران وزیر اعلیٰ وہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز جو ہیں وہ نام پر اتفاق کریں۔ اگر حمزہ شہباز صاحب کسی نام پر اتفاق نہیں کریں گے، اور وہ جو مقررہ مدت ہے، ہفتہ یا 10 دن جو بھی ہے، اس مقررہ مدت میں اگر فائنلائز نہیں ہوتا کوئی اپنا نگران وزیر اعلیٰ، تو پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمشنر کے پاس، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے پاس۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی جس دن عمران خان نے اعلان کیا تھا اسی دن میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر سیٹ اپ چلا جائے گا سکندر سلطان راجہ کے پاس۔ سکندر سلطان راجہ نیوٹرل ہیں نہیں ہیں، عمران خان کے دشمن ہیں نہیں ہیں، عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے دشمن ہیں، عمران خان ان کی پرچھائی سے ڈرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو رات میں خواب آتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ تو نہیں آ گیا، جس طرح بچوں کو ڈرایا جاتا تھا نا کہ سو جاؤ بیٹا سو جاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا، اسی طرح عمران خان صاحب خود ڈرتے ہیں کہ اوئے میں اگر یہ کروں گا تو سکندر سلطان راجہ نہ آ جائے۔ ان کو گالیاں شالیاں بھی دیتے ہیں، آج بھی انہوں کو، کل بھی ان کو پریس کانفرنس میں اچھا خاصا برا بھلا کہا۔ تو سیٹ اپ چلا جائے گا سکندر سلطان راجہ کے پاس، وہ نگران وزیر اعلیٰ لگائیں گے، مگر ایڈمنسٹریشن جو ہوگی وہ نگران وزیر اعلیٰ لگائیں گے، لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہوگی نگران وزیر اعلیٰ نہیں لگا سکیں گے۔ آئی جی، چیف سیکرٹری، پولیس کے تبادلے شبادلے، وہ سارے چیف الیکشن کمشنر میں، یعنی الیکشن کمشن آف پاکستان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، کیونکہ نگران سیٹ اپ کا مطلب ہے کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہوں گے، پھر تو وہ سارا وہاں سے آپریٹ کریں گے۔ وہ صوبے کا جو انتظامی سسٹم ہے روزمرہ کے کاموں کے علاوہ باقی جو بھی ہے وہ سارا کا سارا دیکھیں گے سکندر سلطان راجہ صاحب یا الیکشن کمیشن۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی نے کہا کہ اگر ہم نے حکومت چھوڑ دی، اسمبلی توڑ دی، تو پھر نگران سیٹ اپ آئے گا، تو نگران سیٹ اپ لگائیں گے سکندر سلطان راجہ، تو وہ آئی جی تو وہ لگائیں گے نا، تو پھر ہمارے اوپر وہی ظلم ہوگا، تو پھر ہم وہ ظلم برداشت کیسے کر سکیں گے؟ کون سا والا ظلم جو 25 مئی کو ہوا تھا؟ پتہ نہیں کتنا ایک ظلم ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، ہلکا سا لاٹھی چارج ہوا تھا، راستے روکے گئے تھے، کنٹینر لگائے گئے تھے، لوگ نکلے نہیں تھے۔ تو خان صاحب بیسیکلی ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے مقدمات بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ آصف زرداری نے جو بات کی تھی کہ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، دیکھیں کہاں انقلاب لانے والی باتیں، کہاں حقیقی آزادی کی تحریک، اور پھر کہاں وہ تحریک آ کر رک گئی تھی کہ پہلے دیکھیں کہ آرمی چیف کون لگتا ہے، پہلے پریشرائز کریں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوائیں، ناکام ہو گئے۔ اب انقلاب کی گراوٹ دیکھیں، انقلاب کی اوقات دیکھیں، حقیقی آزادی تحریک کا مقصد دیکھیں، اور حقیقی آزادی تحریک کا خوف دیکھیں کہ پہلے تو چلیں آرمی چیف، پاکستان کا آرمی چیف بھائی تگڑا ہوتا ہے، وہ سب سے طاقتور ترین شخصیت ہوتا ہے پاکستان میں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کے معاملے تک تو چلے ٹھیک ہے، پوری پاکستان کی سیاست اسی تقرری کے گرد گھوم رہی تھی، چلے وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کہاں آ کے اٹک گئے ہیں؟ اٹک یہاں پر گئے کہ یار اب دیکھو اگر میں اسمبلی توڑ دوں گا تو آئی جی پنجاب تو سکندر سلطان راجہ لگائیں گے، تو پھر سکندر سلطان راجہ جس کو آئی جی پنجاب لگائیں گے وہ مجھے گرفتار کرے گا، مجھے گرفتار کرے گا تو مجھے لاک اپ لے جائے گا، لاک اپ میں لے جائے گا تو وہاں چھپکلیاں ہوں گی۔ آصف زرداری کی بات صحیح ثابت ہوئی نا کہ عمران خان صاحب چھپکلی سے ڈرتے ہیں، تو اسی وجہ سے مشاورت کر رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے بلایا تھا، پہلی ملاقات ہوئی تھی مشورے کی، تو پرویز الہی صاحب نے پہلا جملہ یہ تھا کہ جی خان صاحب میں آپ کو دستخط کر کے دے دیتا ہوں سمری، توڑ دیں آپ اسمبلی، مگر یاد رکھیں کہ اسمبلی ادھر سے اسمبلی ٹوٹے گی، ادھر سے پنجاب حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی، ادھر سے کسی بھی تھانے کا ایسے چھو آ کر آپ کو ہتھکڑی لگا کر گرفتار کر کے لے جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟
یہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا۔ اب وہ پرویز الہی صاحب والی بات عمران خان صاحب ذرا تھوڑی سی بڑے اس میں نا کیا ہوتا ہے کینویس پر بتا رہے ہیں، وہ ایس ایچ او کی بات تھی اصل میں، کہ بھئی ایس ایچ او کو تو آپریٹ کریں گے سکندر سلطان راجہ، پرویز الہی نے خوف دیا تھا، اب ظاہر ہے سکندر سلطان راجہ کیوں کریں گے، وہ اس طرح تو نہیں کریں گے کہ کسی کو گرفتار کروانے کے لیے، وہ ظاہر الیکشن امور میں مداخلت سے بچائیں گے، باقی تو وہ کیوں کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو ڈر دیا تھا کہ جی سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ کسی ایس ایچ او کو بھیج کر آپ کو گرفتار کروا دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یار ایس ایچ او سے گرفتاری کی اگر میں بات کروں گا کہ پرویز الہی نے مجھے اس طرح ڈرایا ہے تو پھر تو یہ ہو جائے گی بستی۔ تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی آئی جی تو الیکشن کمیشن کی مرضی کا آئے گا تو وہ تو پھر ہمارے اوپر ظلم کرے گا، گرفتاری کا لفظ ظلم کے اوپر چلا گیا۔ تو خان صاحب ڈرے ہوئے، ان کا انقلاب ڈرا ہوا ہے، آصف زرداری صاحب کی بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، خواجہ آصف صاحب نے کل ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ ایک انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے 6 ارب روپے کے تحائف چند کروڑ روپے میں 1.5 کروڑ میں انہوں نے خریدے ہیں اور بیچ دیے ہیں، انہوں نے کاروبار بنایا ہوا تھا۔ چلے یہ ایک الزام ہے، انکشاف بھی ہے، الزام بھی ہے، لیکن ایک اور دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ اب عمران خان صاحب سارا ملبہ مرشد پر ڈال دیں گے۔ جس طرح عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا، میری تو حکومت تھی ہی نہیں، میرا تو اختیار تھا ہی نہیں، نیب ان کے پاس، پنجاب میں تبدیلی کے لیے وہ مجھے کہتے تھے کہ عثمان بزدار کو ہٹاؤ، آج اگر پرویز الہی ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جس دن آڈیو لیک آئی تھی یہ جس میں مرشد اور مرید کے درمیان بشرا بی بی جو ہے فون کرتی ہیں اپنا زلفی بخاری کو، اور زلفی بخاری سلام کر کے کہتے سلام مرشد علیہ السلام، وہ کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بھیجوں اور آپ بیچ دیں، وہ ان کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ کہتے ضرور مرشد بھیج دیں۔ تو جو یہ جب آڈیو آئی تھی تو اس کے بعد جو فوراً میرا جو پہلا ویلاگ تھا اس کے فوری بعد اس میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان اب یہ سارا کا سارا ملبہ اپنی اہلیہ بشرا بی بی پر ڈالیں گے، جیسے ہی پھنسیں گے، ابھی پھنسے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں میری گھڑی میری مرضی، ابھی کہہ رہے ہیں، ایک گھڑی کا قصہ نہیں ہے بھائی، گھڑیاں ہیں، اتنی گھڑیاں ہیں کہ بندہ مطلب کانوں کو ہاتھ لگا دے گا۔ 6 ارب روپے خواجہ آصف صاحب کسی وجہ سے بات کر رہے ہیں نا۔ تو بہرحال تو وہ خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہی جو بات میں نے کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کے اوپر ملبہ ڈال دیا ہے اپنی ناکامیوں کا، اسی طرح اپنی ساری کرپشن کا ملبہ عمران خان صاحب ڈال دیں گے اپنی اہلیہ کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے جب وہ DGIS تھے تو انہوں نے جو رپورٹ دی تھی وہ یہی دی تھی کہ جی آپ کی اہلیہ ہیرو کے ہار لے رہی ہے، پتہ نہیں رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ پراپر ایک فائل بنی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ہٹا دیا تھا ان کو۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے تھے کہ جی عثمان بزدار کو ہٹائیں اور علیم خان کو لگائیں، تو عجیب مطالبہ تھا جی، میں وزیر اعظم تھا، وہ میرا ماتحت، مجھے کہتا تھا کہ جی میں اپنا وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر نیا وزیر اعلیٰ لگاؤں، ان کی مرضی کا لگاؤں، اگر میں ان کو کہتا کہ جی اپنی مرضی کا میری مرضی کا کور کمانڈر لگائیں تو کیا وہ لگاتے؟ تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے منصور علی خان کو اپنے سورسز کے ذریعے، یعنی منصور علی خان کے سورسز کے ذریعے جواب بھیجا ہے، وہ بھیجا ہے کہ ذرا اس سے پوچھیں کہ DGIS عاصم منیر کو انہوں نے ہٹوایا نہیں تھا، اور ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے جنرل فیض حمید کو DGIS کے طور پر نہیں نام ان کا بھیجا تھا کہ جی میرا DGIS لگائیں گے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ میں نے نہیں کہا تھا کبھی کہ علیم خان کو لگائیں، کہتے تھے کہ وہ آتے تھے 6 لوگ، اسد عمر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور ایک اور نام بتا رہے ہیں وہ کہ وہ 6 نام جو ہیں وہ آتے تھے، وہ آ کر اپنا اسد کیسر، شفقت محمود، وہ آ کر کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو سمجھائیں، بزدار کو ہٹائیں، بزدار تباہی مچا دے گا۔ اور یہ بات کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی، یہ بات کئی بار پہلے بھی آ چکی ہے کہ PTI کے لوگ جا کر آرمی چیف کو کہتے تھے وزیر کہ جی عمران خان کو سمجھائیں، یہ ہم سے ملتا نہیں ہے، اتحادیوں کے ساتھ نہیں ملتا، عثمان بزدار کے نام کی ایک انہوں نے تباہی پنجاب کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، ان کو ہٹائیں۔ تو بہرحال تو وہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے عاصم منیر کو صرف اسی وجہ سے ہٹایا تھا کہ عاصم منیر نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے کرپشن کے ثبوت جا کر عمران خان کو دیے تھے۔ تو اب خواجہ آصف صاحب 2 قدم آگے چلے گئے مجھ سے،
میں نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان کے اوپر ملبہ ڈال دیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا کہ اپنا قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی، اب عمران خان کہیں گے کہ جی یہ شادی کرنا بھی میری غلطی تھی، لہٰذا کرپشن کے الزامات سارے ان کے سر ڈال کر، بشریٰ بی بی کے سر ڈال کر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست بچانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ آصف زرداری کی جو کہی ہوئی بات وہ تو ٹھیک ثابت ہوئی ہے، اب یہ والی بات جو ہے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے۔ عمران خان صاحب ایسی حرکتیں کرتے ہوئے اور اپنا دامن بچانے کے لیے وہ کسی کو بھی قربان کرنے میں، وہ کہتے ہیں نا جب اپنا باندری جو ہے وہ زمین گرم ہو تو پھر اپنے بچے پاؤں تلے دے دیتی ہے، عمران خان صاحب کی وہ نیچر ہے، پہلی بار وہ نہیں کر رہے، کریں گے، پہلے بہت بار کیا ہوا ہے انہوں نے، تو عمران خان صاحب وہ کر سکتے ہیں۔ اب آصف زرداری صاحب کی بات تو ٹھیک ثابت ہوئی ہے، اور آصف زرداری کی بات اس وجہ سے بھی ٹھیک ثابت ہوئی کہ فائلیں تیار پڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ فائلیں ہیں، کرپشن کے انبار ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ایک انویسٹیگیشن کا ادارہ جو تھا، انویسٹیگیشن کا ادارہ، اس کے ایک سربراہ نے ریٹائر ہو چکا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جو الزامات آصف زرداری، نواز شریف پر یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر تمام ادوار کے ہیں، عمران خان صاحب کی کرپشن، ان کے ساتھیوں کی کرپشن اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ تنگ رہ جائیں گے۔ تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، 6 ارب روپے کے تحائف کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اب عمران خان صاحب گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت نہیں توڑیں گے، اور سیاست بچانے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں کسی کو چھوڑیں، شاید خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تو خان صاحب کو اب اپنی سیاست بچانی پڑ گئی ہوئی ہے۔ انقلاب تو بھول گئے، انقلاب تو اب ایک SHO کی مار ہے عمران خان صاحب کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔